السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ مسائل اور کچھ حدیثوں کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے میں قربانی کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قربانی کیا چیز ہے۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے متعلق پہلے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، پھر مسائل فقہیہ بیان کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1، ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول کو پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ حدیث نمبر 2، طبرانی حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 3، طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ حدیث نمبر 4، ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حدیث نمبر 5، ابن ماجہ نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ حدیث نمبر 6، صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا یعنی نماز سے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے یعنی نماز سے پہلے وہ اپنی قربانی کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس بکری کا 6 ماہ ایک بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم اسے ذبح کر لو، اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 7، امام احمد وغیرہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا، نسک یعنی قربانی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 8، امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ حضور نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا۔
پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، الہی تو اس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ حدیث نمبر 9، امام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈھے سینگ والے چت قبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلے کو کیا تو یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حدیث نمبر 11، امام بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے چت قبرے سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ حدیث نمبر 11، ترمذی میں حنش سے مروی، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈھے کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 12، ابو داؤد و نسائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو۔ منیحہ کیا چیز ہے؟ منیحہ وہ جانور ہے کہ کسی شخص نے کسی کو اس کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دے رکھا ہو، بالکل ہی نہ دیا ہو، ایسے جانور کو منیحہ کہتے ہیں۔ منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، یعنی حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو منڈواؤ، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 13، مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ حدیث نمبر 14، طبرانی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور نے فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے، یعنی گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 5 لوگ مل کر کے اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں، 6 لوگ مل کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، 7 لوگ بھی کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ کی شرکت اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 14، ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور نے فرمایا بھیڑ کا جزع یعنی 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ حدیث نمبر 16، امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ حدیث نمبر 17، طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور نے رات میں قربانی سے منع فرمایا، یعنی رات میں قربانی نہیں کرنا چاہیے، خلاف اولا ہے۔ قربانی یہ جو 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ عصر تک یہ 3 دن جو قربانی کے ہیں تو بیچ میں جو راتیں آتی ہیں ان راتوں میں قربانی کرنا یہ خلاف اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی دن میں کی جائے۔ حدیث نمبر 18، امام احمد وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہے اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہے
اور ایسا لاغر یعنی ایسا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اسی کی مثل امام مالک، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ، دارمی، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 19 امام احمد و ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا ہے، یعنی جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کا کان بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی سینگ بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، وہ کانا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 20 ترمذی، ابو داؤد و نسائی و دارمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ حدیث نمبر 21 امام بخاری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عیدگاہ میں نحر و ذبح فرماتے تھے۔ حضرات انہی 21 حدیثوں پر میں آج کا یہ بیان ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز یہ اگلے سیشن میں مسائل بیان کیے جائیں گے اور قربانی کا انشاءاللہ العزیز سارا مسئلہ، سارے مسائل، جانور کے مسائل، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس پر واجب نہیں ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، کس وقت قربانی کرنی چاہیے، یہ سارے مسائل میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔